دیا تھا باپ نے جو ایک جھومر بیچ ڈالا تھا، خوشی سے اپنے ارمانوں کا دفتر بیچ ڈالا تھا۔ ارے بلندی مل گئی تو بھول بیٹھے ہیں وہی بیٹے، بلندی مل گئی تو بھول بیٹھے ہیں وہی بیٹے۔ کبھی جن کے لیے امی نے زیور بیچ ڈالا تھا، کبھی جن کے لیے امی نے زیور بیچ ڈالا تھا۔ حضرات، آج کچھ نوجوان ایسے ہیں جو نئی نویلی دلہن کے چکر میں ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، ماں باپ کو ناراض کرتے ہیں، ماں باپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اللہ اللہ میرے پیاروں، میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ سنیں، اگر ہو سکے تو اس واقعے سے درس عبرت حاصل کریں۔ میرے پیاروں سنو، ایک بزرگ نے مکہ معظمہ جانے کا ارادہ کیا، ان کی ماں ان کے اس سفر پر خوش نہ تھی۔ یہ بزرگ ماں کی رضا کے بغیر مکہ شریف کے لیے روانہ ہو گئے۔ ادھر ان کی ماں نے بارگاہ الہی میں گریہ وزاری کے ساتھ بددعا کی، اے اللہ تعالیٰ، میرے بیٹے نے مجھے جدائی کی آگ میں جلایا ہے تو اس پر کوئی عذاب نازل فرما دے۔ یہ بزرگ مکہ شریف کے سفر میں تھے، رات کے وقت ایک شہر پہنچے تو عبادت کے لیے کسی ایک مسجد میں تشریف لے گئے۔ عجیب اتفاق ہے، اسی رات ایک چور کسی کے گھر میں داخل ہوا۔ گھر والوں کو جب چور کے آنے کا علم ہوا تو چور جلدی سے مسجد کی طرف بھاگا۔ لوگوں نے اس کا پیچھا کیا اور چور مسجد کے دروازے کے پاس آ کر غائب ہو گیا۔ لوگ یہ سمجھے کہ چور مسجد میں گھس گیا ہے تو لوگ مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا یہی بزرگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ لوگوں نے چور سمجھ کر انہیں ہی پکڑ لیا اور حاکم شہر کے پاس لے گئے۔ حاکم نے ان کے ہاتھ پیر کاٹنے اور ان کی آنکھوں کے نکالنے کا حکم دیا۔ لوگوں نے ان کے ہاتھ پیر کاٹ دیے اور ان کی آنکھیں نکال دیے۔ اللہ اللہ، اور شہر بھر میں اعلان کرا دیا کہ یہ چور کی سزا ہے۔ تو بزرگ نے فرمایا، یہ مت کہو یہ چور کی سزا ہے، بلکہ یہ کہو یہ ماں باپ کی اجازت کے بغیر طواف مکہ کا ارادہ کرنے والے کی سزا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب لوگوں کو معلوم ہوا یہ تو ایک بزرگ ہے اور ان کے حال سے واقف ہوئے تو رونے لگے اور ان بزرگ کو ان کے عبادت خانے کے پاس لا کر چھوڑ گئے۔ اور ادھر ان کی ماں اسی عبادت خانے کے اندر یہ دعا کر رہی تھی، اے رب تعالیٰ، اگر تو نے میرے بیٹے کو کسی مصیبت میں مبتلا کر دیا ہے تو اسے میرے پاس لوٹا دے تاکہ میں اسے دیکھ لوں۔ اللہ اللہ، ماں اندر یہ دعا مانگ رہی تھی اور بیٹا دروازے پر یہ صدا لگا رہا ہے، میں ایک بھوکا مسافر ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ۔ اللہ اللہ، نہ بیٹا کو معلوم ہے، نہ بیٹا کو معلوم ہے کہ اپنے ہی دروازے پر صدا دے رہا ہے، اور نہ ماں کو معلوم ہے یہ بھوکا مسافر میرا بیٹا ہی ہے۔ اللہ اللہ، ماں نے کہا دروازے کے پاس آؤ۔ مسافر نے کہا میرے پاس پیر نہیں ہے، میں کیسے آؤں؟ ماں نے کہا ہاتھ بڑھاؤ۔ مسافر نے کہا میرے پاس ہاتھ نہیں ہے۔ ماں اب تک اس مسافر کو پہچان نہ سکی تھی۔ اس نے کہا اگر سامنے آ کر میں تجھے کھانا کھلاؤں تو میرے اور تیرے درمیان حرمت قائم ہو جائے گی۔ تو مسافر بولا آپ فکر نہ کر، میں آنکھوں سے بھی محروم ہوں۔ تو ماں ایک روٹی اور کوزے میں ٹھنڈا پانی لے کر آئی اور اسے کھلایا پلایا، مگر پہچان نہ سکی۔ البتہ وہ مسافر پہچان گیا اور اس نے اپنا سر ماں کے قدموں میں رکھ کر عرض کیا، اے ماں، میں تیرا نافرمان بیٹا ہوں، اے ماں، میں تیرا نافرمان بیٹا ہوں۔ اب ماں بھی
پہچان گئی اور بیٹے کی حالت کو دیکھ کر سینے کے اندر ماں کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور وہ بلک اٹھی اور فریاد کرنے لگی، اے رب تعالی، جب یہ حال اتنا برا ہو گیا ہے تو میرے اور میرے بیٹے کی روح کو قبض کر لے تاکہ لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ ابھی یہ دعا پوری بھی نہ ہوئی تھی، ماں اور بیٹے دونوں کا انتقال ہو گیا۔ حضرات، ہم اللہ تعالی کی بارگاہ میں ہزاروں بار پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالی اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ماں باپ کے دل دکھانے اور ان کو ناراض کرنے کی بلا مصیبت بلا و مصیبت سے محفوظ رکھے۔ میرے پیارو، کسی حال میں بھی اپنے ماں باپ کو ناراض مت کرنا، اپنے ماں باپ کو تکلیف مت پہنچانا، اس لیے کہ ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے۔ میرے پیارو، ماں باپ کو ناراض مت کرنا ورنہ ساری عبادتیں تمہارے بیکار کر دی جائے گی۔